السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اس سلسلہ بیان میں، اس سیریز میں ہم لوگ کانسیپٹ آف ریوارڈ پر گفتگو کر رہے ہیں، اور بالخصوص اسلام کا جو کانسیپٹ آف ریوارڈ ہے وہ کیا ہے، کب انسان کو ثواب ہوتا ہے، کب ثواب نہیں ہوتا، کب گناہ کرتا ہے، کب وہ گناہ نہیں مانا جائے گا۔ تو اس لیے دھیان دیجئے گا کہ اس پر پوری توجہ رہے، کیونکہ انسان کی زندگی میں اس کا بڑا تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے انسانوں کے ساتھ یہ کہا ہے کہ بھئی تم کو جو اس دنیا میں اتارا گیا ہے اس کا ایک مقصد ہے۔ اور یہ ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دو فرشتے لگے رہتے ہیں، ایک فرشتہ داہنی طرف ہوتا ہے، ایک فرشتہ بائیں طرف ہوتا ہے، اور جو داہنی طرف ہوتا ہے وہ ہماری نیکیوں کو لکھتا رہتا ہے، اور جو بائیں طرف فرشتہ ہے وہ ہماری برائی اور ہمارے گناہ کو لکھتا رہتا ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے اس وقت بھی توجہ کی تھی کہ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کا ثواب جو تھا کم سے کم ثواب 10 گنا کر دیا، اور اگر بڑھایا تو 70 گنا کر دیا، اور اس کے بعد بے حساب کر دیا۔ لیکن اگر انسان برائی کر دے، بدی کر دے، غلطی اس سے ہو جائے، جو گناہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرم اور فیض اور فضل ہوتا ہے کہ اس کا بدلہ ایک ہی لکھتا ہے، یعنی ایک گناہ کی سزا 10 گنی نہیں کرتا ہے۔ اور اس کے اندر بھی یہ ہے کہ اگر بندہ وقت رہتے زندگی میں توبہ کر لے، استغفار کرے، اور اپنے کو چاہے کہ اس گناہ سے پاک ہو جائے، اور جس طرح سے واقعی ایک آدمی کو توبہ کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس طرح سے گناہ کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو اس لیے ہماری توجہ اس طرف رہنا چاہیے کہ ہم لوگ ثواب کو کیسے ارن کریں گے۔ اس میں آپ کے سامنے ہے صورتحال کہ دونوں ہی باتیں ہونی چاہیے۔ اپنے آپ انسان کے ساتھ ایمان کا رشتہ بھی جڑا ہوا ہے، اور عمل کا رشتہ بھی جڑا ہوا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ آپ نے سنا ہے، مگر قرآن میں دوسری جگہ پر پروردگار عالم کہتا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، کوئی بھی جو نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہو۔ تو مومن ہونے کا مطلب ہی نہیں کہ خالی زبان سے وہ کوئی چیز کہہ رہا ہے اس لیے مومن ہے، بلکہ اس کا سارا وجود اللہ کے اوپر اطمینان اور بھروسہ رکھتا ہے، اور اللہ کی اطاعت کا نہ خالی مدعی ہے بلکہ عملاً بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو اگر وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ نیک عمل کرے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دونوں باتیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، تو اللہ کیا کرے گا، فلنحینہ حیاتا طیبہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو دنیا میں ایک پاکیزہ زندگی، ایک کامیاب زندگی بسر کروائیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کو جزا کیا دیں گے، ان کے عمل کی بہترین جزا، ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کرتے تھے اس کی بہترین جزا انہیں آخرت میں بھی دیں گے۔ یعنی دونوں باتیں، دنیا میں بھی ایک پاکیزہ زندگی، جو نیکی کرنے والے ہیں، جو ثواب ارن کرنے والے ہیں، ان کی پاکیزہ زندگی ہوگی، اور آخرت میں بھی اس کا اجر انشاءاللہ اللہ کہتا ہے کہ احسن کا مطلب ہے دا بیسٹ، تو جو دا بیسٹ ہو سکتا ہے وہ اجر ان کو عطا کریں گے۔ اور میں نے آپ سے شروع میں بھی کہا کہ ثواب کہیں 10 گنا ہوتا ہے، کہیں 20 گنا، 70 گنا ہوتا ہے، کہیں بے حساب ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا عمل، ہمارے عمل کا جو بہترین نتیجہ ہے پروردگار عالم ہمیں عطا کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ مگر یہ بات کیسے حاصل ہوتی ہے، اس پر بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی، بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ خرچ کر دینا ہی کوئی بہت بڑا کمال ہوتا ہے، دولت خرچ کر دی، نہیں ہے۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ اس میں سے انفاق نہ کرو، اس کو چیریٹی میں خرچ نہ کرو، اس کو جس سے تم محبت کرتے ہو، جس چیز سے، چاہے وہ اپنا وقت ہو، چاہے اپنا مال ہو، چاہے اپنی دولت ہو، چاہے اپنی محنت ہو، ہر شے
اس میں سے کچھ اگر جب تک اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تم نہیں پہنچ سکتے ہو، بر کو نہیں پہنچ سکتے ہو، نیکی کو نہیں پہنچ سکتے ہو۔ جب نیکی کو نہیں پہنچ سکتے ہو تو ثواب بھی نہیں ہوگا۔ تو نیکی، بر نیکی کو کہتے ہیں کہ نیکی تک پہنچنا ہے۔ تو یہ جو نیکی تک پہنچنے کا ہمارا کانسیپٹ ہے، یہی ہمیں ثواب کی صورت میں کنورٹ کروائے گا، ہمیں ثواب انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ ہماری یہ نہیں ہو سکتا۔ ہوتا کیا ہے، ہمارے سامعین اور محترم سامعین توجہ دیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ثواب کما لینے کے بعد پھر کوئی چیز نقصان نہیں کرے گی۔ بہت سی ایسی روایات بھی پرانی کتابوں میں آ گئی ہیں کہ ابھی اس انسان کا جو آج کا عمل ہے، اب اس کے بعد اس کو کوئی برائی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ نہیں، یہ نہیں ہے۔ اصلاً دعا جو کی جاتی ہے، وہ دعا کی جاتی ہے کہ خاتمہ خیر کے اوپر ہو۔ ایک آدمی بہت نیک رہا ہو، بہت اچھا رہا ہو، آخر میں وہ بد ہو سکتا ہے۔ یہ کہیں سے اصول نہ سمجھ لیجئے گا کہ جو نیک ہے وہ ہمیشہ نیک ہی رہے گا۔ اس لیے یہ یاد رکھیے کہ اس کو کوشش کرنا ہے کہ اس کی اللہ سے دعا کرنی ہے، توجہ کرنی ہے کہ اس کی نیکی بدی کے اندر کنورٹ نہ ہو جائے، اس کی اپروچ نہ بدل جائے، یہ سوچنا ہے۔ اس کی میں ایک مثال جو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر منو دودھ ہو، کوئنٹل بھر دودھ رکھا ہوا ہو، وہ خالی ایک نیبو نچوڑ دیں تو سارا دودھ پھٹ کے برابر ہو جائے گا۔ ابھی یعنی اتنا سب دودھ تھا، بڑی محنت سے ہم نے خریدا ہو، جمع کیا ہو، اکٹھا کیا ہو، سب تھا، اس میں صرف چند بوندیں، چند قطرے نیبو کے گرے یا تھوڑی سا ایک چٹکی دو چٹکی نمک ڈال دیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دودھ پھٹ گیا۔ ویسے ہی جو ثواب ارن کیا جاتا ہے، اس ثواب کی حفاظت بھی بہت بڑی بات ہے۔ اب وہ شاعر آدمی تو اس طرح کی باتیں کہتے رہتے ہیں۔ وہ ایک شاعر نے، بہت غزل کا شعر ہے، اور شاعروں کی بات پر اس لیے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ قرآن میں سورہ شعراء میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ لوگ پیروی کرتے ہیں، ادھر ادھر غاوون کی پیروی کرتے ہیں، باطل کی پیروی کرتے ہیں، ان کی کہی ہوئی بات ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو وہ کسی شاعر نے غزل میں کہا تھا کہ کبھی پی کے توبہ کی ہے، کبھی توبہ کر کے پی ہے۔ یعنی شراب پی، اس کے بعد توبہ کر لی، یہ تو اچھا کام کیا۔ توبہ کی اور اس کے بعد پھر شراب پی لی، یہ برا کام کیا۔ نہ ثواب ہی ملے گا، نہ ہمیں گناہ ہرگز۔ یعنی نہ تو ہم کو ثواب ملنے والا ہے، نہ ہمیں کوئی گناہ حاصل ہوگا، کیونکہ دونوں کام کیے ہیں۔ شراب پیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اللہ معاف کر دیتا ہے، پھر شراب پیتے ہیں، پھر گناہ ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو جس نے توبہ کی ہے، یہ توبہ اس کی توبہ ہی نہیں ہے، یہ مذاق اڑا رہا ہے۔ توبہ کا مذاق اڑا رہا ہے۔ توبہ کرنے کے معنی یہ ہے کہ انسان مکمل طور پر یہ طے کر لیتا ہے کہ اب اس پلٹے گا نہیں، اس پرانی پوزیشن کے اندر پلٹ کر کے نہیں آئے گا۔ تو اس لیے یہ توجہ کیجئے گا کہ یہ نہ ہو کہ جو ثواب ہم ارن کر رہے ہیں، جو اکٹھا کر رہے ہیں، وہ ضائع ہو جائے۔ مگر ایک بات جو میں شروع سے کہتے چلا آ رہا ہوں کہ یہ بات خالی نہیں کہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا۔ ایک واقعہ، کہانی ہو، حکایت ہو، جو بھی ہو، ایک خاتون نے لکھا کہ وہ بزرگ تھیں، بوڑھی تھیں اور اسکول ٹیچر تھیں، تو وہ چڑھیں بس پر، بالکل جگہ نہیں تھی اس وقت، اتنی بس بھری ہوئی تھی، انہیں جگہ نہیں مل پا رہی تھی۔ تو ان کو توجہ ہو رہی تھی کہ کیا کریں، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور مجبوری تھی، چل رہی تھی۔ تو ایک عورت تھی، کچھ مضبوط قسم کی، ہاتھ پیر کی رہی ہوگی اور یعنی ادھیڑ عمر کی، اس نے ان سے کہا کہ آپ یہاں بیٹھ جائیے، اپنی جگہ چھوڑ دی۔ خیر ان کو تو گویا نعمت حاصل ہو گئی، یہ بیٹھ گئیں۔ اس کے بعد انہوں نے نوٹس کیا کہ جب کوئی جگہ خالی ہوتی ہے اس کے قریب، تو وہ خود نہیں بیٹھتی بلکہ کسی دوسرے ضرورت مند کو بٹھلا دیتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، جب بس تقریباً کہیں ایسی جگہ پر ان کو بہت دور جانا تھا، تھوڑی سی جگہ بچی، یعنی تھوڑی دور رہ گیا تھا، تو آدھی بس خالی ہو گئی۔ تو اس لڑکی کو یا اس عورت کو، ادھیڑ عورت کو، انہوں نے جو ٹیچر تھیں اپنے پاس بٹھلایا، اور بٹھلانے کے بعد اس ٹیچر نے ان سے پوچھا کہ تم جو یہ کرتی ہو، تم تو بڑا اچھا کام کرتی ہو، مگر تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں ایک مزدور عورت ہوں اور کام کرتی ہوں، تو میرے پاس چیریٹی کرنے کا، خیر کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، تو میں ہمیشہ یہ کرتی ہوں کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے میں یہ کہتی ہوں، پالنے والے، میں آرام سے جا رہی تھی، میں نے تیری وجہ سے اس تکلیف کو گوارا کیا ہے،
اور ایک تیرا بندہ یا تیری بندی ہے جو ضرورت مند ہے، اس کو بٹھلایا ہے، تو میری طرف سے اسی نیکی کو قبول کر لے۔ اور یہی ہوتا ہے۔ اور جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتی ہوں باہر اپنے کام کے لیے، تو میں کچھ ٹکڑے جو ریزے ویزے ہوتے ہیں یا یہ ہے کوئی جانور جا رہا ہو تو اس کو دے دیتی ہوں۔ اور یہ کہا کہ میں سوچتی ہوں کہ میرے پاس تو کوئی بڑا مال نہیں کہ میں جو اللہ کی راہ میں خرچہ کر سکوں اور اس کو دے سکوں، میں اسی طرح سے چیریٹی کر لیتی ہوں، صدقہ کر لیتی ہوں۔ ارباب کرم، واقعی اگر ہم اور آپ غور کریں اور توجہ کریں تو یہ چیریٹی کی ایک قسم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ چیریٹی ہمیشہ مال سے ہوتی ہے۔ چیریٹی میں راستے سے پتھر ہٹا دینا بھی، بات کیا ہے کہ ہماری نیت، جو میں نے آپ سے شروع سے کہا ہے، بہت ہی مستحکم اور پاکیزہ خدا کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کے لیے ایک آدمی کام کر رہا، ایک آدمی اپنی اولاد کی خوشی کے لیے بہت سی چیزیں لاتا ہے اور دیتا ہے اور یہ کرتا ہے، یہ اس کا دنیاوی عمل ہے، سمجھ لیجئے۔ یہ دنیا، کیونکہ اس کی ایک فطری محبت ہے جو اپنی اولاد سے کر رہا ہے۔ اچھا، یہ محبت بلیور، نان بلیور، آستک، ناستک سب کرتے ہیں۔ جو اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، ان کا لحاظ کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں، یہ ان کی محبت ہوتی ہے جو ان سے خرچ کرواتی ہے، کپڑے بنواتی ہے، ان کو پڑھواتی ہے، یہ سب۔ اگر اسی محبت کو آپ کی توجہ ہے کہ ڈائیورٹ ہو جائے اللہ کی طرف، یعنی ایک مومن جو ہوتا ہے اس کی اپروچ یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے جو نان و نمک فراہم کر رہا ہوں، جو ان کے کپڑے بنوا رہا ہوں، جو ان کو پڑھوا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا سرپرست اور پیٹرن بنایا ہے، اور پیٹرن ہونے کی وجہ سے میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کے لیے یہ کروں۔ تو یہی چیز نیکی اور بربندت بن جائے گی، خیر بن جائے گا، اور یہی ثواب کا باعث ہو جائے گا۔ یہی اپنے لیے عمل کر رہا ہوں۔ ایک عجیب بات ہے، آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں اور ضروری سمجھتا ہوں، اگر توجہ کریں کہ کتنے ایسے عمل ہیں جو واقعتاً دین ہوتے ہیں مگر وہ دین نہیں رہ جاتے اور ثواب نہیں دے پاتے، ہمیں کنورٹ ہو جاتے ہیں، ایک عجب دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ مان لیجئے ایک آدمی محلے میں اس لیے 5 وقتہ نماز میں جماعت میں حاضر رہتا ہے تاکہ لوگ مجھے دیندار سمجھیں، اللہ کے لیے نہیں بلکہ دکھاوے کے لیے کہ سب لوگ میرا لوہا مان لیں تاکہ بعد میں کسی کو کچھ 420 کر کے اس سے قرضہ لے کے بھاگ جاؤں۔ تو یہ اس کا 5 وقت نماز میں جانا اس کو ثواب نہیں دے پائے گا۔ اگر ایک آدمی قرآن کو حفظ کر رہا ہو، یاد کر رہا ہو، بہت بڑا کام ہے، بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن اس کی پوری اپروچ یہ ہے کہ یہ میرے لیے ایک ہنر ہے، ارننگ ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا، آپ سے مجھے یاد آ گیا بالکل فوری طور پر، عرض کرتا چلوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک آدمی اپنے بچے کو لے کے آیا، ذہین تھا، لڑکا تھا، اس سے کہا کہ مولا اس کو میں چاہتا ہوں مجھے کہ آپ اسے دین کی تعلیم دے دیں، دین سکھا دیں، ریلیجن سکھا دیں، علم دین، یعنی مطلب اس وقت علم دین کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ قرآن اور حدیث کا علم تمام، جو امام سے بہتر کون ہو سکتا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ اس عمر میں رہا ہوگا، کہ پہلے اس کو کوئی ہنر سکھا کے لاؤ، یعنی جس سے یہ اپنی ارننگ کر سکے، کما سکے، یہ ہے، اس کو ہنر سکھا لاؤ، تب پھر لانا تو میں پڑھا دوں گا۔ تو وہ چلا گیا، کچھ دنوں بعد آیا۔ اچھا، اس زمانے میں ارننگ مان لیجیے کہ اونٹ چرانا بھی وہاں پر ایک ہنر ہے، اور بھینس وہ بکریاں پالنا اور بھیڑیں پالنا بھی ہنر رہا ہوگا، اور کھجور کے پیڑ لگانا بھی، وہ تو کمپیوٹر کا یا ڈیجیٹل دنیا نہیں تھی، یہی سب ہنر تھے۔ تو بہرحال وہ کوئی ہنر جو تھا اس کو سکھا کے لایا کہ اب اس میں ہنر آ گیا ہے۔ مولا نے کہا اچھا میں اب میں دیکھ لوں گا، اس کی سرپرستی کروں گا، پڑھاؤں گا۔ تو اس نے پوچھا ہے مولا سے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا اس لیے میں نے کیا کہ یہ کہیں دین کو ہی ذریعہ نہ بنا لے دنیا کمانے کا، یعنی یہ دین ہی کو بطور ہنر استعمال کرے اور دنیا کمائے۔ تو جس مقصد سے تم اس کو لائے ہو وہ مقصد نہیں حاصل ہوگا، جب وہ مقصد نہیں حاصل ہوگا تو تمہیں ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اب یہ اپنی کمائی خود کر سکتا ہے اپنے ہنر سے، اور لوگوں کو راستہ دکھائے گا دین سے، تو اس کا ہر عمل جو ہے ثواب میں درج کر دیا جائے گا۔ تو اب یہ غور کریں کہ جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں، ایک ڈاکٹر اگر صرف اس لیے ڈاکٹری پڑھ رہا ہے آج کی دنیا میں کہ اس میں پیسہ بہت ہے، اس میں ہم خوب کمائیں گے، الٹے سیدھے ٹیسٹ لکھیں گے، الٹے سیدھے انجیکشن لگائیں گے، ضرورت نہیں ہوگی۔ میں جانتا ہوں کہ ایسے ڈاکٹرز بھی ہیں جو جانتے ہیں کہ 1-2 ڈائجین سے یہ آدمی ٹھیک ہو جائے گا،
لیکن باقاعدہ اس کو ایڈمٹ کر دیتے ہیں اور پتہ نہیں کتنا ہو سکتا ہے آپریٹ بھی کر دیتے ہوں۔ آج کی دنیا میں دیکھتا ہوں کہ گائناکالوجسٹ ہیں، ارے پہلے کی دائیاں بچے پیدا کروا دیتی تھیں بغیر آپریشن کے، نارمل ڈیلیوری کروا دیتی تھیں۔ اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ اتنے بڑے بڑے گائناکالوجسٹ اور یہ سب بیٹھے ہیں، نارمل ڈیلیوری ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہوتی کہ انہیں کاروبار کرنا ہے، نارمل ڈیلیوری میں پیسے نہیں ہیں، جب یہ آپریشن کریں گے تو ان کے پیسے زیادہ ہو جائیں گے۔ یہی بات اگر کوئی آدمی ڈاکٹر بنے اور اس کے دل میں یہ جذبہ ہو کہ اللہ کی مخلوق پریشان ہے، اللہ کے کتنے بندے پریشان ہیں، میں اللہ کے ان بندوں کی حفاظت کے لیے اور ان کو آسانی فراہم کرنے کے لیے ڈاکٹر بن رہا ہوں اور اس سے اپنا ارننگ بھی کر لوں گا، تو یہ ڈاکٹری پڑھنا بھی ثواب ہوگا، ڈاکٹری کرنا بھی ثواب ہوگا، اس کا ہر لمحہ ثواب میں کنورٹ ہو جائے گا۔ تو ثواب کی بنیاد اگر تلاش کریے گا تو وہ بلیور، مومن یا ایک پاکیزہ انسان کی اپروچ سے بنتا ہے ثواب۔ ثواب اس بات سے نہیں بنتا کہ کوئی ایک خاص عمل ہے جس کے کرنے سے ثواب ہوتا ہے، بلکہ عمل میں انشاءاللہ اب تو دامن وقت میں اس وقت گنجائش نہیں بچی ہے، میں آپ کے سامنے اس اپروچ کو لاؤں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے انسان ارننگ کر سکتا ہے ثواب کی، کیا کیا کر سکتا ہے، اور یہ کمال بھی ہوتا ہے۔ انسان کی اصل جو عقل ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے، کیا عمل کرنا چاہیے۔ میں نے کسی پروگرام میں کہا بھی تھا، آخر میں عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کی طرف محبت سے دیکھنے کا ثواب حج مقبول کا ہے، یعنی ایک ایسا حج جو قبول ہو گیا ہو۔ کسی آدمی نے پیار سے، محبت سے اپنی ماں کو دیکھا، اپنے باپ کو دیکھا، تو صحابی رسول یا جو لوگ اور لوگ بھی بیٹھے رہے ہوں اور اصحاب بھی رہے ہوں، کسی ایک نے پوچھا یا رسول اللہ اگر یہی کام وہ 70 بار کرے، یعنی 70 تو وہاں بہت بے حساب والی بات میں تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بار ایک حج مقبول کا ثواب ہوگا۔ تو میں نے کسی پروگرام میں کہا تھا، پھر آپ سے کہتا ہوں، اب ایک آدمی نے اس کی اسپرٹ کو نہیں پکڑا، اماں چلا رہی ہیں دیر سے، بھیا بھوک لگی، وہ خالی محبت سے دیکھے جا رہا ہے، بار بار محبت سے دیکھتا ہے، وہ کھانا نہیں کھایا، نہ ناشتہ ملا ہے نہ کھانا ملا ہے، اور شام تک 700 بار اس نے اماں کو محبت سے دیکھا، تو یہ ثواب حاصل ہوگا؟ ابھی اس کو ثواب کا وہ کانسیپٹ ہی نہیں ملا۔ جس ماں کو یا باپ کو دیکھنے کا اتنا ثواب ہو، ان کی خدمت کرنے کا کتنا ثواب ہوگا، انہیں لباس دینے کا کتنا ثواب ہوگا، ان کو کھانا کھلانے کا کتنا ثواب ہوگا۔ تو یہ بات انسانی اپروچ پر ہے کہ ثواب ارن کرنا ایک نیکی کا کام ہے، خیر ہے، خیر کیسے حاصل ہوگا، اس کے پیچھے اس کا پائیوٹ یا محور جو ہے، فوکس جو ہے، اللہ کی ذات ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو کرنا ہی آپ کے لیے باعث ثواب بنے گا۔ جب ثواب ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ پھر آپ کے لیے اجر ہی اجر ہے، بدلہ بھی ہے، بہترین بدلہ، دنیا کی زندگی بھی اچھی، آخرت میں بہترین اجر، یہ سب انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔